بیوی کے لیے کہا گیا کہ جب مرد پورا دن تکلیفیں اٹھا کے آئے تو اس کے لیے خوش کرنے کا انتظام کرو۔ وہیں پر مرد کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنی بیوی کے لیے تمام وہ کوششیں کریں جس سے وہ خوش رہے، کیونکہ وہ نہیں آپ کے گھر کی دیواروں کے لیے آئی ہے، نہ ہی وہ آپ کے مکان کو دیکھنے کے لیے آئی ہے، نہ ہی وہ آپ کے گھر میں سجاوٹ کرنے کے لیے آئی ہے، بلکہ وہ اگر آپ کے گھر میں آئی ہے تو وہ صرف آپ کے لیے آئی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس فکر میں ہوتے ہیں، اس نظریے میں ہوتے ہیں کہ ہم تو گھر کے بڑے ہیں، یا بھئی ہم تو مرد ہیں، یا ہم تو شوہر ہیں۔ میرے عزیز، آج کے ٹائم میں زیادہ تر جو رشتے بگڑ رہے ہیں اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی انا پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ صرف کہیں شہر وغیرہ کی بات ہے؟ گاؤں دیہاتوں کا عالم یہ ہے کہ گھر بگڑتے ہیں، اور گھر بگڑنے میں صرف دو جنوں ذمہ دار نہیں ہوتے بلکہ دونوں کے گھر والے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں سے کوئی شخص ناراض ہو کے گیا تو آپ نے تو جانے دیا، یہ آپ کی غلطی۔ اور جب وہ لڑکی اپنے گھر پہ پہنچی اور اس نے اس کے گھر والوں سے جب اس سے پوچھا ہے بھئی کیا بات ہے، کیوں آئیں، کس طریقے سے آئیں، اور اس نے بتایا کہ اس طریقے سے، نہیں یہ جانا کس کی غلطی، کیسی غلطی، اس کے گھر والوں نے سیدھا فیصلہ کر دیا کہ ہمارے لیے تیرے لیے 2 روٹی بھاری نہیں ہے، ہم تیرے لیے 2 روٹی کھلا دیں گے زندگی بھر۔ اور یہ زندگی بھر کا دعویٰ کرنے والے جو 2 ملنے والے رشتوں کو الگ کرتے ہیں، ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں جب تک ہی 2 روٹی کھائی جاتی ہیں، اور جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو بھائیوں پر اپنی بہن کی روٹی بھی بھاری پڑ جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ گھروں کو برباد کرنے میں جہاں پر ان دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے وہیں پر گھر والوں کی بھی ہاتھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیز، اسلام اس طرح کی کسی بھی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ان باتوں کو پسند کرتا ہے جہاں پر گھر بنائے جائیں، دل جوڑے جائیں، دل توڑے نہیں جائیں۔ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا کہ عائشہ مانگو جو تمہیں مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، 2200 حدیث 2200 احادیث آپ سے مروی ہے۔ آپ جانے کتنے مسائل میں اجتہاد کرتی ہیں، مجتہد ہیں کئی مسائل میں، کئی فقہا میں آپ اساتذہ کا درجہ رکھتی ہیں، آپ سے کئی تعلیمات امت ثابت ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ بہت ذہین تھی، آپ نے بھی ڈائریکٹ نہیں مانگا۔ آج کی عورت ہوتی سونا مانگتی، چاندی مانگتی، گھر مانگتی، کیا مانگتی، آپ نے کہا کہ میں نہیں، ایسے نہیں مانگوں گی، میں اجازت چاہتی ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آپ ان کے پاس گئی، ان کے پاس سے انہوں نے جب اپنا بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے وہ مانگو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ جا کر حضور سے یہ پوچھو کہ آپ جب معراج پر گئے تھے تو آپ کے اور رب کے درمیان میں جو باتیں ہوئی تھیں، حضور ان راز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات ہمیں بتا دیں۔ حضرت عائشہ نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرا تو حضور نے فرمایا کہ تمام باتیں میں نہیں بتاؤں گا، تمام باتوں سے روکا گیا ہے۔ وہ ایک روایت وغیرہ میں ایک لمبی بات میں بالکل ختم کر رہا ہوں اپنی بات، کہا کہ صرف ایک بات مجھ سے سن لو کہ میرے رب نے مجھ سے فرما دے محبوب تیری امت میں جو شخص کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا میں اس کو بخش دوں گا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا۔ ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ ہم دلوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے آپسی معاملات ہوں، رشتہ دار ہوں، معاشرہ ہو، ماحول ہو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تمام گناہوں میں گناہوں کے بعد جو سب سے عظیم گناہ ہے وہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا۔ اور آج ہم اپنے جو ہمارے لیے اپنا گھر بار اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتا ہو اس کے دل کو توڑتے ہیں۔ میرے عزیز، کوشش کریں کہ یہ زندگی جو ہے گھر یہ 2 پہیوں پہ چلتی ہے، ایک کا نام بیوی ہے، ایک کا نام شوہر ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی پہیا رہ گیا یا ایک بھی ویل پیچھے ہو گیا تو زندگی نہیں چل پائے گی۔ تو کوشش کریں کہ دونوں اپنی ذمہ داری کو نبھائیں اور جو ایک حضور کی سنت ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کہنے میں غلطی استاگی ہوگی اسے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔